اگلے آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی اور ان میں اضافہ ناگزیر ہوگا۔ حکومت کو حالیہ دنوں میں تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ کرنا پڑا وہ بلا شبہ ایک انتہائی مشکل اور دل پر پتھر رکھ کر کیا جانے والا فیصلہ تھا، جس کی منظوری دیتے ہوئے میرے دل اور دماغ ایک کشمکش سے گزرے۔ آنے والے دنوں میں پیٹرولیم قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو خبردار کر دیا، بولے قیمتوں میں حالیہ اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا، خام تیل کی قیمتیں پاکستان کے اختیار میں نہیں، یقین دلاتا ہوں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے گا۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے 7% سرکاری گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ وزراء، مشیران، معاونین خصوصی 2 ماہ کی تنخواہیں نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ سرکاری محکموں میں گاڑیوں، فرنیچر، ایئر کنڈیشن دیگر اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ مشرق وسطی اس وقت جنگ کا ماحول ہے۔ بدقسمتی سے پورے خطے میں اس وقت کشیدگی جاری ہے۔ پاکستان کو مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کا سامنا ہے۔ پاکستان تمام مسائل کا حل سفارتکاری کے ذریعے چاہتا ہے۔ پاکستان آزمائش کی گھڑی میں برادر ممالک کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ایران، سعودی عرب اور دیگر ممالک پر حملوں کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر ہونے والے نقصانات پاکستان پر بھی پڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال سے توانائی بحران کا خدشہ۔ پنجاب بھر کے تمام تعلیمی ادارے 3 ہفتوں کے لیے آن لائن موڈ پر منتقل۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں آج سے 31 مارچ تک بند۔ آن لائن کلاسز ہوں گی۔ امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم پالیسی نافذ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ کا نجی سیکٹر کو ورک فرام ہوم، غیر ضروری تقریبات نہ کرنے کا حکم۔ ایران اسرائیل جنگ سے معاشی ایمرجنسی کا نفاذ۔ پنجاب حکومت کا سرکاری اخراجات کم کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول فوری طور پر بند۔ افسران کے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں بھی 50% کٹوتی کا حکم۔ پیٹرولیم بحران کے باعث تمام سرکاری آؤٹ ڈور تقریبات پر پابندی عائد۔ مشہور ثقافتی تہوار ہارس اینڈ کیٹل شو بھی ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عوام سے غیر ضروری خریداری اور رات گئے شاپنگ سے گریز کی ہدایت۔ ذخیرہ اندوزوں اور زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی وارننگ بھی جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مانیٹرنگ کے لیے ہر ضلع میں مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم کرنے کا حکم۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی نرخوں میں مسلسل بلندی۔ ملک میں ہفتہ وار پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں رد و بدل کی پالیسی۔ پیٹرول پمپوں پر سپلائی مکمل بحال نہ ہونے کا انکشاف۔ چند روز بعد دوبارہ پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے موجود سٹاک پر ایک بار پھر منافع کمانے کے لیے سپلائی سست کر دی۔ پیٹرول کم ملنے پر پمپ مالکان پوائنٹس بند کرنے پر مجبور۔ تیل کی قیمتیں بڑھتے ہی مہنگائی کا نیا طوفان آ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام پام آئل بھی مہنگا ہونے لگا۔ خوردنی تیل، گھی اور مہنگا ہونے کا خدشہ۔ عالمی مارکیٹ میں پام آئل نرخ $1100 فی ٹن ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پام آئل مہنگا ہونے سے گھی اور تیل بھی 20 سے 30 روپے کلو تک مہنگا ہو سکتا ہے۔ پاکستان 70 سے 80% تک پام آئل درآمد کرتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر اشیاء خورنوش پر بھی پڑ گیا۔ دالیں، بیسن اور گھی کی قیمتوں میں 50 سے 100 روپے کا اضافہ۔ دال ماہ 600، دال مونگ 480، سفید چنے 320 روپے کے کلو ہو گئے۔ دال چنا 270، کالے چنے 280 اور بیسن 370 روپے کا کلو ہو گیا۔ درجہ دوم گھی 15 روپے بڑھ کر 470 روپے کا کلو ہو گیا۔ ہمارے خطے میں جنگ کی کیفیت ہے، جس کے باعث قوم مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ ایران کی صورتحال پر پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ جنگ کے اثرات تمام ممالک کی معیشت پر مرتب ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس بریفنگ۔ معاون خصوصی سلمیٰ بٹ بولیں،
نگہبان کارڈ کے ذریعے مستحق افراد تک 10,000 روپے پہنچائے جا رہے ہیں۔ 22 لاکھ سے زائد افراد کارڈ سے پیسے نکلوا چکے ہیں۔ مصنوعی مہنگائی کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال کے پیش نظر فضائی آپریشن درہم برہم۔ لاہور ایئرپورٹ سے اندرون و بیرون ملک جانے اور آنے والی 18 پروازیں منسوخ۔ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر اب تک 1400 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چھوٹی صنعتوں کے فروغ کا بڑا پلان۔ مقامی پیداوار، مہارت اور ضروریات کے مطابق انڈسٹریل ہب بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے پنجاب اکنامک ٹرانسفارمیشن کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کی سربراہ سینئر وزیر مریم اورنگزیب سیکرٹری فائنانس کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے۔ پنجاب اکنامک ٹرانسفارمیشن کمیٹی ڈسٹرکٹ لیول اکنامک میپنگ کے ذریعے پوٹینشیل کی نشاندہی کرے گی۔ کمیٹی اضلاع میں انڈسٹری کلسٹر بنانے کے لیے سیکرٹری سیکٹرز کی ترجیحات کا تعین کرے گی۔ شرح سود 10.5% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے نئی زرعی پالیسی کا اعلان پالیسی کمیٹی سے مشاورت کے بعد کیا۔ 3 ماہ کے لیے شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ملک بھر میں شرح سود اس وقت 10.5% پر موجود ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس لاہور نے نئی یونیفارم کے ساتھ ون ایپ کا بھی آغاز کر دیا۔ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید نے تمام سرکل افسران کو ون ایپ پر مشتمل آئی پیڈ فراہم کر دیے۔ ڈاکٹر اطہر وحید کہتے ہیں ون ایپ کے ذریعے وارڈنز ایک ہی کلک پر متعدد کارروائیاں فوری طور پر انجام دے سکیں گے۔ ایپ سے اب ٹریفک کی ہر خلاف ورزی باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنے گی، جو ضرورت پڑنے پر بطور ثبوت پیش کی جا سکے گی۔ ہائی کورٹ میں ای چلان اور بھاری جرمانوں کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت نے درخواست گزار کو اپنے تمام ٹریفک چلان جمع کروانے کی مہلت دے دی۔ سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے ایڈوکیٹ محمد داؤد کی درخواست پر سماعت کی۔ احتساب عدالت میں مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف چودھری شوگر ملز ریفرنس کی سماعت 12 مارچ تک ملتوی۔ عدالت نے نیب لاہور کی چودھری شوگر ملز کی تفتیش بند کرانے کی حق میں منظوری کے لیے درخواست پر سماعت کی۔ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں نیب لاہور نے کیس بند کرنے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج رانا عارف نے درخواست پر سماعت کی۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں سالانہ امتحانات کا آغاز۔ 60 لاکھ طلباء امتحان دیں گے۔ پیکٹا کے تحت 8ویں جماعت کے بورڈ امتحان میں 10 لاکھ طلباء حصہ لے رہے ہیں۔ امتحان ببل شیٹ پر لیا جا رہا ہے۔ نقل کی روک تھام کے لیے پیکٹا 6 مختلف سوالیہ پیپرز فراہم کرے گا۔ بورڈ امتحانات 13 مارچ تک جاری رہے گا۔ آخری پیپر سائنس کا ہوگا۔ نتیجہ 9 اپریل کو جاری ہوگا۔